السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ویورز میرے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی طیارہ جو کہ ملیشیا میں روک لیا گیا تھا، جس کی وجوہات کچھ یوں تھی کہ وہ اس کو لیز پر لیا گیا تھا، اور نون لیگ کے دورہ حاضر میں لیز پر لیا گیا تھا، جس کے مالک اور ڈائریکٹر جو کہ انڈیا کے نکلے تھے، اور جس کی وجہ سے طیارہ تو ابھی وہیں کھڑا ہے، لیکن اس کی کچھ نیوز ہمارے پاس ہمیں ملی ہیں کہ ملیشیا اور پھنسا پاکستانی طیارے کا عملہ آج پاکستان اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ برطانوی عدالت کی جانب سے طیارے کی لیز کی وجہ سے ملیشین حکام کی جانب سے روکی گئی پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی بوئنگ 770 پرواز کے 18 رکنی عملے کے ارکان آج پیر کو اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے بتایا ہے کہ لیز کے تنازع پر ملیشیا میں پی آئی اے کے طیارے کے قبضے اور اس کے بعد دیگر ممالک کے ساتھ ایئر سروس کے معاہدے پر ایئر لائن کی تشویش کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایوی ایشن ڈویژن نے سینئر جوائنٹ سیکرٹری عبدالستار کھوکھر کی زیر سربراہی کام کرنے والے ورکنگ گروپ کا اجلاس بدھ کو طلب کر لیا ہے۔ ورکنگ گروپ اس وقت تشکیل دیا گیا تھا جب پی آئی اے انتظامیہ نے گزشتہ حکومت کے دور میں دوسرے ممالک کے ساتھ طے شدہ فضائی خدمات کے معاہدوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ہوا بازی کے دیگر عہدیداروں کے علاوہ پی آئی اے سی ایل کے چیف کمرشل آفیسر ایئر ٹرانسپورٹ ڈائریکٹر اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ پی آئی اے نے گزشتہ حکومت کی جانب سے ہوا بازی کی پالیسی میں بڑی تبدیلی کی روشنی میں فضائی خدمات کے معاہدوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ معاہدوں کی وجہ سے قومی ایئر لائن کے تعداد اور ریاستوں کے ایک حصے کی مدد میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اجلاس میں تعداد میں توسیع کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جبکہ بین الاقوامی ریاستوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ مزید کہا کہ دیگر ممالک کے ساتھ ایسے مفاہمتی یادداشتوں میں مطلوبہ ترمیمی اور متعلقہ ایسے مفاہمتی یادداشتوں میں پی آئی اے سی کے اہل کے ذریعے مطلوبہ ٹریفک حقوق میں ترمیم بھی اس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ادھر ملائیشیا میں پکڑے گئے طیارے پی آئی اے کے طیارے کے تمام 172 مسافر 2 پروازوں پر اسلام آباد پہنچیں گے، جبکہ 2 پائلٹوں سمیت 18 رکنی عملے پیر کو پہنچیں گے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق امارات ایئر لائن کی پروازیں کے 614 کے ذریعے 118 مسافر آئیں گے، جبکہ باقی 54 مسافر اتوار کی اعلیٰ صبح قطر ایئر پرواز کیو آر 632 کے ذریعے پہنچیں گے۔ وطن واپسی پہنچتے ہی مسافروں کا پی آئی اے کے اعلیٰ عہدیداروں نے استقبال کیا، جبکہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کے گھر کے افراد کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اپنے ملک میں لینڈنگ کے بعد مسافر خوش تھے اور انہیں یہ کہتے سنا گیا کہ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ہوائی جہازوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ایک لڑکے کے والد نے کہا کہ میں نے سنا کہ پی آئی اے کے طیارے میں سوار مسافروں کو اتار لیا گیا ہے، تو یہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے کافی پریشان تھا۔ اس لیے میرا بیٹا بھی شامل تھا جو کافی عرصے بعد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ پی آئی اے کے طیارے کے روکنے کا معاملہ ملیشین عدالت کا کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا۔ غلام سرور پی آئی اے میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ سابق حکومت اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر برائے ایوی ایشن شجاعت عظیم نے انتہائی مہنگے معاہدے پر ویتنام سے 2 طیارے حاصل کیے تھے، تاہم کووڈ-19 کی وجہ سے ان کے واجبات کی ادائیگی نہیں ہو سکی۔ غلام سرور نے بتایا کہ لیز جولائی میں ختم ہو رہی ہے، لیکن ہم نے لندن کوڈ آف آرڈیننس میں کیس دائر کیا تھا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بقایا جات ادا نہیں کر سکے۔ جیسے ہی کورونا کے بعد صنعت بحال ہوگی تمام بقایا جات ادا کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے کمیونٹی کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے مہنگے ترین معاہدے کیے۔ علاوہ ازیں ان کا کہنا تھا کہ ویتنام کی جانب سے ملیشیا کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جبکہ عدالت کی جانب سے بہرحال کوئی نوٹس وصول نہیں ہوا اور بغیر اطلاع دیے جہاز کو اپنی تحویل میں لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز ملیشیا کی ایک مقامی عدالت کے حکم پر کوالالمپور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کا مسافر طیارہ بوئنگ 777 کو روک لیا گیا تھا۔ اس ضمن میں وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور نے واضح کیا کہ اٹارنی جنرل سے ہدایت لی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 22 تاریخ کو برطانوی اور 24 تاریخ کو ملیشیا کی عدالت میں پیش ہو کر اپنا موقف پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اصل فیصلہ برطانوی عدالت سے آئے تو ہمیں منظور ہوگا۔ مذاکروں معاملے پر ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ پی آئی اے اور ایک دوسرے فریق کے مابین برطانیہ کی عدالت میں قانونی تنازع زیر التوا ہے، جس کے تناظر سے ملیشیا کی مقامی عدالت کے دیے گئے یک طرفہ حکم پر طیارے کو روکا گیا تھا۔ مذاکروں طیارے کی واجبات ادا رقم کی مالیت مبینہ طور پر $14 ملین ہے اور اس ضمن میں لندن کی عدالت میں معاملہ ثالثی کے مراحل میں ہے۔ ثالثی کے باوجود لیز کمپنی نے ملیشیا کی مقامی عدالت سے طیارہ روکے جانے کا حکم نامہ جاری کروایا اور عدالتی حکم پر طیارے کو ٹیک آف سے قبل روک دیا گیا۔
اور انہوں نے مزید کہا کہ 54 مسافر براہ راستہ پرواز نمبر QR 632 سے کل صبح 1:40 پر اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ PIA کی جانب سے مسافروں کو ضروری سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی آج کی نیوز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹھیک لگے گی۔ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔